باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ پاک ہمیں چاہتا ہے۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ فیملی کیس کے حوالے سے بات کریں گے، جس کا فیصلہ چند دن پہلے یعنی کہ لیٹسٹ فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا۔ اس کی پروپوزیشن یہ ہے کہ ایک بار شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا گیا گفٹ کسی بھی صورت واپس نہیں لیا جا سکتا۔ 2020 LHC 2509 یہ سول ریویژن ہے جی 4782/2015۔ دوستو، یہ جو ججمنٹ ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب نے اسے تحریر کی ہے، آنریبل جسٹس شاہد وحید صاحب۔ وہ لکھتے ہیں کہ قانونی نظام کا جو مقصد ہوتا ہے، قانونی نظام معاشرے کی اقدار پر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اقدار کو اخلاقی قدروں کی بنیاد پر ہی دیکھا جاتا ہے۔ خواتین کے حقوق کے معاملے پر کسی بھی طرح سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے، یہی ہمارے دین کی اساس ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق بیوی کا جو مرد پر حق ہے وہ یہ کہ اس کا خاوند اس سے عزت سے پیش آئے، مہربانی سے پیش آئے، نرم دلی سے پیش آئے۔ اب اس کیس کی بابت جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پلینٹف جو محمد ریاض ہے، اپنی پہلی بیوی کی فوتگی کے بعد اس نے فاطمہ بی بی سے شادی کی، جو کہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ 15 جون 1995 کو محمد ریاض نے ایک میوٹیشن نمبر 555 کے تحت 56 کنال اراضی، اپنی ٹوٹل 144 کنال میں سے 56 کنال اراضی جو ہے وہ اس نے گفٹ کر دی اپنی بیوی کو۔ یہ لینڈ جو تھی منڈی بہاولدین میں واقع ہے۔ اب plaintiff for his diminishing initial warmth and mutual affection made the said sale as the cause to bring a suit for the revocation of gift۔ بڑا خوبصورت فقرہ لکھا ہے کہ جیسے جیسے جو پلینٹف ہے اس کی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ٹائم گزرتا چلا گیا اور وہ اس کے لیے پرانی ہوتی چلی گئی، تو وہ اس نے یہ پلان کیا کہ جناب یہ جو میں نے میری بیوی کی جو زمین ہے میں نے اس کو دی تھی، یہ مجھے واپس لے لینی چاہیے، اس کو ریووک کر دوں میں گفٹ کو۔ تو پلینٹف نے کیس کیا اور اس میں یہ الزام لگایا پلینٹف نے اپنی بیوی فاطمہ بی بی کے اوپر کہ اس نے ایک زمین میں سے کچھ جو میں نے اسے دی تھی آگے فروخت کر دی ہے، اور اس گفٹ ڈیڈ کو کینسل کیا جائے جو میں نے اس کو دیا تھا۔ اس کا جواب جب فاطمہ بی بی نے دیا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے گفٹ جو تھا وہ رائٹلی سینکشنڈ ان دی ریونیو ریکارڈ، ایک اسمبلی میں ہوا تھا جس میں تحصیلدار سب لوگ شامل تھے جن کے سامنے جا کے اس نے بیان دیا تھا، اور مجھے اس کا پوزیشن بھی دیا گیا تھا۔
اور فاطمہ بی بی نے یہ بھی کہا کہ میرا شوہر اس بات سے آگاہ ہے کہ میں نے اپنی زمین میں سے کچھ زمین بیچی تاکہ میں اپنی پہلے خاوند سے جو بیٹیاں ان کی شادی کر سکوں۔ اب خاوند نے یہ الزام لگایا کہ اس نے مجھ سے کوئی سائن کروا لیے تھے لون لینے کے متعلق، کوئی زرعی لون لینا تھا، اس نے مجھ سے سائن کروائے، بعد میں اس کو گفٹ ڈیڈ میں تبدیل کر کے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اب اس حوالے سے جب کراس ایگزامینیشن ہوئی تو وہاں پر لون کی ڈیٹ جو تھی وہ 2005 آ رہی تھی، اور جو لون کا جو الزام لگایا اور جو شادی گفٹ کی میوٹیشن ہوئی تھی وہ 1995 کی تھی۔ یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ دونوں ٹرانزیکشن جن کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ وہیں پر جو ہے نا وہ پلینٹف مات کھا گیا ہے۔ خاتون کو اس نے یہ لینے کی جو اس کو گفٹ کیا ہوا تھا واپس لینے کی جو ریووک کرنے کی کوشش کی، اس کو اعلیٰ عدلیہ نے انتہائی برا قرار دیا کہ جس عورت نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا اہم ٹائم دیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کا الزام کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کر کے یہ کیا ہے، یہ کسی طور پر بھی عدالت عالیہ کے لیے قابل قبول نہیں۔ The plaintiff in his plaint has also stated that even if the gift proves to be valid in favor of his wife, he revokes it. This is highly condemnable. اسے کنڈیم کرنا چاہیے کہ پلینٹف کہتا ہے اپنی پلینٹ میں کہ بے شک اگر یہ پروو بھی ہو جاتا کہ یہ گفٹ میں نے دیا تھا، پھر بھی میں اس گفٹ کو ریووک کر رہا ہوں۔ There is a tradition in Sahih Muslim that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the person who revokes his gift is like the dogs that licks up what it disgorges. کہ جو بندہ گفٹ دے کے واپس لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا جو ہے وہ تھوکتا ہے اور پھر اس کو چاٹ لیتا ہے۔ یہ گفٹ بیوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، عورت کے حوالے سے۔ اب اس کو آپ نے اس کے ساتھ مماثلت نہیں دینی اس بات کی کہ جی باپ نے بیٹیوں کو وراثتی زمین سے محروم کرنے کے لیے بیٹوں کو گفٹ کر دیا۔ اس کی انٹینشن دیکھنی ہے کہ یہ انٹینشن کیا تھی، اس لیے ہم اس کو ساتھ اسے انٹرمیکس نہیں کر سکتے۔ آگے جناب کہا جاتا ہے the desire to revoke the gift indicates that plaintiff's intention is only to hurt his wife, who is now stated to be a patient of multiple diseases. کیونکہ وہ خاتون اب بہت ساری بیماریوں کا اس کو لگی ہوئی ہیں اور وہ بیچاری جو ہے وہ معذور ہو چکی ہے، اب وہ اس سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہے اور اس کو مقدمہ بازی میں گھسیٹ رہا ہے، سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور اب ہائی کورٹ میں۔ کہتا ہے جی انسٹیڈ آف ٹیکنگ کیئر آف ہر ہی، اس نے کیا کیا کہ وہ اس کو کیئر کرنے کی بجائے اس کو گھسیٹ رہا ہے عدالتوں میں۔ This is the same wife who gave birth to the plaintiff's children and looked after his house. یہ وہی بیوی ہے جس نے اس شخص کے بچوں کو جنم دیا اور ان کی لک آفٹر کی۔ Thus it would not be in bad to say that the plaintiff had made the gift to his wife so as to make more. In such like events, the law does not give the plaintiff any right to revoke the gift. The reason of this provision may be explained by referring Hamilton's by Grady, wherein at page 486 it has been stated that if a husband makes a gift of anything to his wife or a wife to her husband, it cannot be retracted because the object of the gift is an improvement of affection in the same manner as in the case of presents to relation, and the object is obtained, the gift cannot be retracted. Explaining it further in the footnote, he says that the increase of affection excited in the wife by the gift is supposed by the law to be a return which she pays for it and which consequently deprives the donor of the power of retraction. یہ بڑی اچھی بات اس نے
ہیملٹن کی دی ہے مثال آنریبل جسٹس صاحب نے کہ وہ کہتا ہے کہ گفٹ بیوی کو دیا جاتا ہے محبت کے لیے، وہ محبت کا ریٹرن تو بندہ لے لیتا ہے، وہ تو اسی وقت اس نے ریٹرن لے لیا جو محبت کے لیے اسے دیا، لو اینڈ افیکشن کے لیے۔ اب بعد میں جب ٹائم گزر جائے اور پھر وہ واپس لے، وہ اس کی کنسیڈریشن لے چکا ہے۔ اٹ از ناؤ فلی اسٹیبلشڈ دیٹ کہ no room for doubt that the suit brought by plaintiff was based on malified and false allegation and its sole purpose was to be rob defendant۔ صرف اس کو لوٹنا ہی اس کا مقصد تھا، اپنی بیوی کو تنگ کرنا اس کو لوٹنا مقصد تھا۔ The plaintiff has been unable to identify any infirmity in the findings returned by the courts below and thus interference therewith is not warranted۔ تو بڑی خوبصورت بات اس میں کی گئی دوستو کہ آپ ایک عورت کو اس وقت گفٹ کر رہے ہیں جب آپ کو اس سے لو اینڈ افیکشن اپنا ثابت کرنا ہے اور اس سے اس کے ریٹرن میں لو اینڈ افیکشن لینا ہے، اور جب اس نے اپنے بچوں کو جنم دے لیا، ان کو پالا پوسا، اور اب وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہے، معذور ہو چکی ہے، اور اب آپ اس سے وہ زمین واپس لے لیں جو آپ نے اسے گفٹ کی تھی، نتھنگ۔ آپ اس لو اینڈ افیکشن کی کنسیڈریشن ان ریٹرن آف لو اینڈ افیکشن لے چکے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، دا بیسٹ آف یو از دا بیسٹ ٹو ہز فیملی اینڈ آئی ایم دا بیسٹ امنگ یو ٹو مائی فیملی۔ تو میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ اچھا ہے۔ The most perfect believers are the best in conduct, best of you are those who are best to their wives۔ یہ ابن حنبل نمبر 7396 میں کہا گیا ہے کہ the most perfect believers کون ہیں؟ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ In the case hands the plaintiff through his یہ ایکیوز کیا اس نے اپنی بیوی کو، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ اپنی بیوی کو لالچی قرار دے دیا، مولد الزام ٹھہرا دیا، اور اس طریقے سے اس شخص نے واپس، لیکن اعلیٰ عدلیہ نے، ایپیکس کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ جناب اگر شوہر کسی کو گفٹ دے دیتا ہے، اس کے ریٹرن میں ظاہر ہے وہ لو اینڈ افیکشن کے لیے دیا تھا، تو ڈیفینیٹلی لو اینڈ افیکشن اگر وہ دیا ہے گفٹ تو اس کے بدلے میں اس نے لو اینڈ افیکشن لیا، کنسیڈریشن اس کی لو بھی تھی، تو پھر اس کے بچے پیدا ہوئے، اس کی کیئر کی۔ اب وہ خاتون بیچاری جو ہے وہ معذور ہو چکی ہے، اپنی زندگی گال چکی ہے اس شخص کے گھر میں، اور اب اس کو اس گفٹ سے محروم کیا جا رہا ہے جو اس وقت اس نے دی تھی کہ جناب یہ میرے ساتھ محبت، کیونکہ گفٹ کا مطلب ہوتا ہے محبت پیدا کرنا ریلیشنز میں۔ تو ہمارے معاشرے میں مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس لیے خواتین کو اگر دینا ہو، جائیداد دینی پڑ جائے وراثت میں، اس کو محروم کرنے کے لیے بیٹوں کو گفٹ کر دیتے ہیں۔ وہ تو انٹینشن ہی غلط ہے نا، وہ تو کینسل ہونی چاہیے گفٹ۔ یہ انٹینشن اگر اس کو گفٹ دے دیا خاتون کو اپنی بیوی کو، تو وہ بھی اسے واپس لی جا رہی ہے۔ تو دوستو اس لیے یہ اسٹیبلشڈ لا ہے، یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس کیس کے کہ جو دیا جاتا ہے گفٹ اپنی بیوی کو ایک دفعہ وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اور آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے 1,00,000 روپیہ فائن بھی کیا پلینٹف کو کہ اس نے یہ اپنی ہی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اتنا رولا اس کو کہ نیچے سے لے کے اوپر تک عدالتوں میں لایا، 1,00,000 روپیہ کاسٹ بھی اس کو ڈال دی۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔